پہلے عشرے کی دعا ضرور پڑھیں۔ یکم رمضان سے 10 روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی، اس کی برکتوں کی، اور ایک ایسی دعا اور تسبیح کی جسے اگر آپ یکم رمضان سے 10 رمضان تک پابندی سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ رمضان المبارک صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا خزانہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ خاص طور پر رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ پہلا عشرہ کیوں خاص ہے؟ رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں بندہ اگر سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور آئندہ نیکی کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ پہلا عشرہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ پہلے عشرے کی مسنون دعا، رمضان سے پہلے عشرے میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ مختصر سی دعا اپنے اندر بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ اس میں مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور اللہ کی صفات کا اقرار بھی ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ یہ الفاظ دہراتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک ایک خاص تسبیح۔ میرے عزیزو، اگر آپ یکم رمضان سے 10 رمضان تک روزانہ یہ تسبیح کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور رحمت کے آثار نمایاں ہونے لگیں گے۔ یا رحمانو یا رحیمو، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم نام ہیں۔ یا رحمان جو دنیا میں سب پر عام رحمت کرتا ہے، یا رحیم جو آخرت میں خاص طور پر اپنے مومن بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ جب آپ یہ نام دل کی گہرائی سے پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے در پر دستخط دے رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھے اپنی رحمت کی ضرورت ہے۔ تسبیح پڑھنے کا طریقہ: 5 نمازوں کی پابندی کریں، فجر یا عشاء کے بعد سکون جگہ پر بیٹھ جائیں، دل کو دنیاوی خیالات سے خالی کریں۔ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کم از کم 100 مرتبہ۔ یا رحمان یا رحیم پڑھیں۔ آخر میں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اگر ممکن ہو تو درود شریف ابتدا اور انتہا میں 11، 21 یا 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ رحمت کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آنے کا مطلب کیا ہے، اس کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ دل میں سکون آنا، گھریلو جھگڑوں کا کم ہونا، رزق میں برکت، بیماریوں میں کمی، عبادت میں دل لگنا، گناہوں سے نفرت محسوس ہونا، یہ سب اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، رمضان ہمیں شکر سکھاتا ہے، رمضان ہمیں دوسروں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس سے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ اسی لیے رمضان میں صدقہ و خیرات کی بہت اہمیت ہے۔ پہلے عشرے میں کوشش کریں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کسی غریب کو افطار کرائیں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، یہ اعمال اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں۔ گناہوں سے سچی توبہ: پہلا عشرہ توبہ کا بہترین موقع ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کے سامنے روئیں،
گڑ گڑائیں اور کہیں یا اللہ میں نے غلطیاں کی، میں نے نافرمانی کی، لیکن اب میں تیرے در پر آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ گھریلو زندگی میں رحمت کیسے لائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمت نازل ہو تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، اذان کی آواز بلند کریں، بچوں کو نماز کی ترغیب دیں، آپس میں معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ اس بات کا موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت کیسے حاصل کریں گے؟ قرآن سے تعلق مضبوط کریں۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ پہلے عشرے میں یہ نیت کریں کہ ہم روزانہ کم از کم ایک رکوع یا چند صفحات ضرور پڑھیں گے۔ اگر عربی پڑھنا مشکل ہو تو ترجمہ پڑھ لیں۔ جب آپ قرآن کا پیغام سمجھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قبولیت دعا کی خاص اوقات، پہلے عشرے میں خاص طور پر ان اوقات میں دعا کریں: سحری کے وقت، افطار سے چند منٹ پہلے، تہجد کے وقت، جمعہ کے دن، عصر کے بعد۔ ان اوقات میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بشرطیہ دل سچا ہو اور نیت پاک ہو۔ اپنے نیت درست کریں۔ کئی لوگ رمضان صرف رسم کے طور پر گزارتے ہیں، روزہ رکھا، افطار کیا، سو گئے، لیکن اصل مقصد اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ پہلے عشرے میں نیت کریں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں حلال رزق کمانے کی کوشش کروں گا۔ جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت خود رستہ بنا لیتی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں یا اولاد کی فکر ہے تو پہلے عشرے کو ضائع نہ کریں۔ کیا پتہ زندگی کا کیا بھروسہ؟ یاد رکھیں اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، وہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خود سے وعدہ کریں کہ میں رمضان کے پہلے عشرے کو ضائع نہیں کروں گا، میں کم از کم روزانہ 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھوں گا، میں رب اغفر وارحم کی دعا کثرت سے کروں گا، میں کسی نہ کسی کی مدد ضرور کروں گا۔ اختتامی پیغام: میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا سمندر ہے۔ اگر ہم نے اس میں ڈبکی لگا لی تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہمیں بس اخلاص، سچائی اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے گھر میں بھی نازل ہو تو ابھی کمنٹ میں لکھیں یا رحمان یا رحیم، تو ابھی کمنٹ لکھیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پیغام سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔